بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید اور میں اس وقت موجود ہوں عالیہ نذیر صاحبہ کے پاس۔ عالیہ نذیر صاحبہ آپ اکثر ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں، پاکستان کے پرومیننٹ جو اسٹرالوجر ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میڈم ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے جو پاکستان کے جو حوالے سے سب سے پہلے میں ایک عمران خان کا ایک کویسچن کروں گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب، اب آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں، ان کو اسٹرگل کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا ان کو کوئی دھوکہ دے دے؟ دھوکے تو بہت ہیں، دھوکے بہت ہیں ان کے ساتھ، لیکن دھوکے جب ہوتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو دھوکہ دے کون رہا ہے، آپ کا اور اس کا میچ کیا ہے۔ ان کے میچ کا کوئی نہیں ہے جو ان کو دھوکہ جو یہ کامیاب ہو سکے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کی فیور میں چلا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا اپنا ستارہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جب کوئی ان کے ساتھ برا کرتا ہے تو ان کے فائدے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے اس کا ستارہ کمزور ہوتا ہے۔ تو میرا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں عمران کی کوئی فالوور ہوں، ایسا نہیں ہے، میں صرف اپنے ایک اسٹوڈنٹ ہوں اپنے علم کی۔ تو عمران کو دھوکے بہت ہیں، آگے بھی بہت ہیں، اور آپ بڑے حیران ہوں گے اگلے 2-1 مہینے میں جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے ان کو دھوکے دیتے ہیں اور کس کس سے ان کو دھوکے ملیں گے۔ آپ کو بھی حیرانی ہوگی وہ دیکھ کر، لیکن بہرحال ایسے ہے۔ یعنی کہ میم اگلے 2 ماہ میں خان صاحب کو دھوکے ملنے والے ہیں؟ 2 ماہ، پورا سال، پوری زندگی دھوکے بہت ہیں۔ سیکھ جائیں گے، پہلے بھی سیکھ گئے، لیکن اگلے 2 ماہ جب یہ بہت تیز ہے، اس وقت جو موومنٹ ہے بہت تیز ہے، تو شاید اس لیے پھر دھوکے بھی تیز ہو جائیں گے 2-3 مہینوں میں۔ اچھا میڈم، اب میں چلتا ہوں۔ اچھا ایک میں چیز آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے لوگوں کا یہ خیال ہے خان صاحب کی جو لائف ہے، ازدواجی لائف، اس کو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیلکولیشن کی ہے اس پہ تھوڑا گائڈ کی؟ ایسا ہے عاطف کہ عمران کی جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کوئی اتنی سکسیسفل نہیں ہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو میں نے تب ریحام خان سے، تو 4 جنوری کو ہوئی تھی، تو مجھے کافی چینلز والوں نے کہا کہ اس پہ کامنٹ کریں، تو میں نے کہا کہ ان کی شادی جو ہے نا یہ ان کی نومبر میں ختم ہو جائے گی۔ تو وہ پھر خوشی نہیں ہوتی بری پیشن کوئی ٹھیک ہو تو، لیکن اب صرف میں بتانے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ہم ستارہ پڑھ کر گئے۔ اب جو ان کی شادی شدہ زندگی ہے یہ بیگم ان کی چلیں گی، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ افواہوں کے باوجود، 100 طرح کی باتوں کے باوجود، کئی نجومی تو یہاں تک کہتے ہیں جی ان کا بالکل ایک کانٹریکٹ میرج تھی، کانٹریکٹ ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے طلاق ہو گئی، واٹ ایور۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، جب میں نے ان کا ذائچہ ان کی شادی کے وقت بنایا تھا تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ماشاء اللہ جی، اچھی بات۔ اچھا میڈم، میں ایک اور کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں کافی سارے میں نے شوز کیے، سب کا ایک کنسنسس ہے کہ عمران خان کا ذائچہ اسٹرانگ ہے، عمران خان مضبوط ہے۔ مجھے کچھ فیڈ بیک بھی ملنے میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں یار جا کے آپ پہلے تو نہیں بات کر لیتے کہ عمران خان کا کرنا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ سب کا ایک بات پہ کنسنسس ہے، نقطہ ایک ہے کہ عمران خان کا ذائچہ مضبوط ہے اور پرائم منسٹر کی لائن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے اسی علم سے پڑھتے ہیں نا، جو علم سے پڑھے گا وہ سارے ایک جیسی بات کریں گے، اپنی اپنی اس کی انٹرپریٹیشن فرق ہوتی ہے، لیکن جب آپ ایک علم سے سورس ہمارا ہے کہ آپ کسی سے بھی ملیں وہ یہی کہے گا، اپنے انداز سے کہے گا، وہ اس میں ہماری کوئی، یہی تو بات ہے جو آپ کو ماننا چاہیے کہ ہم علم سے کہہ رہے ہیں، آپ کے کہنے سے یا اپنی خواہش سے یا لوگوں کے کسی پریشر سے نہیں کہہ رہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بھی یعنی کہ مجھے اکثر کویسچن کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ پوچھتے بھی ہیں، بہت لوگ مجھے ویسے بھی پوچھتے ہیں، لیکن آپ نے جتنے پروگرام دیکھے ہیں سب کا ایک ہی کنسنسس ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ ہاں، کیونکہ علم سے دیکھ رہے ہیں نا، ان کے ہم ستارے سے، ان کی لائنوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر بار زیادہ تر نجومی جو یہ پڑھ کر بتا رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے نوٹس لیے ہوتے ہیں، دیکھ رہے، وہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، انداز فرق ہوتا ہے لیکن بات ایک ہی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے ویسے ہی۔ اچھا میم، میں اب پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ مریم نواز صاحبہ اب آ گئی ہیں پاکستان، مریم صاحبہ کا کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟ مریم بی بی کی بہت اسٹرانگ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سیاست کا ان کا ستارہ کمزور ہے۔ ان کا ستارہ 4تھے نمبر پر آتا ہے، پہلے میاں نواز شریف ہے، پھر میاں شہباز شریف ہے، پھر حمزہ ہے، پھر مریم ہے۔ شریف فیملی کے اندر سے۔ ہاں جی، اور آلدو کہ ابھی حمزہ کہیں نظر نہیں آ رہے اور سارا کچھ، بٹ ان کا ستارہ مریم سے بدرجہ بہتر ہے۔ مریم صاحبہ کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کوئی نظر آ رہا ہے ان کا کوئی؟
دیکھیے وہ بہت ان کا پولیٹیکل ایکیومن بہت زیادہ ہے، ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے، کراؤڈ پولر ہیں، سب کچھ ہے. اور ذائچہ میں ظاہر ہے چیزیں ذائچے سے آپ کے ستارے سے ہوتی ہیں، لیکن ان کے عہدہ اتنا بڑا عوامی عہدہ مجھے نہیں نظر آتا. میم اب میں چلتا ہوں میاں نواز شریف صاحب پہ، واپسی ان کی ہو رہی ہے؟ ان کی واپسی الیکشن اناؤنس ہوں گے تو پھر وہ واپس آئیں گے. الیکشن سے پہلے ان کی واپسی نہیں ہے. میں 2 سال سے جب سے وہ گئے ہیں کہ 15 دن بعد انہوں نے آنا تھا، تب بھی بہت پوچھا گیا، کیونکہ ایک تمام چینل والے پوائنٹ آف ویو ضرور لیتے ہیں فلکیات سے. تو ہم نے یہی کہا کہ اب الیکشن پر ہی آئیں گے، اور اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن پر آئیں گے. الیکشن سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. اچھا میم، اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بلاول بھٹو کی. آپ نے بلاول بھٹو کا اور آصفہ کی بات کی، ان کے ذائچے میں کیا ہے؟ جو بلاول بھٹو ہے نا، ان کا اس طرح سے جب وہ شروع میں لانچ ہوئے تو ہم کہتے تھے نہیں کچھ نہیں بن سکتا، کچھ نہیں بن سکتا. لیکن اب جب آصفہ، تب بھی ہم نے 2008 میں جب یہ آئے ہیں صدر بنے ہیں، تب ساری چیزیں آن بورڈ تو ہوتی ہیں نا، تو یہ باتیں آن بورڈ ہیں. ہم نے کہا تھا کہ بلاول کا ستارہ بہت کمزور ہے، آصفہ ان کے ساتھ جوائن ہوں گی تو پھر یہ بنیں گے. یہ میری 2008 سے آن ریکارڈ ہے. اور ابھی بھی میں یہی کہتی ہوں کہ دونوں بہن بھائی مل کے سامنے بلاول ہوں گے اور ان کے ساتھ آصفہ ہوں گی، پھر ان کا جو ہے نا کوئی سلسلہ لگتا ہے. میم سیاسی، لاسٹ میرا کویشچن یہ ہے، جو ایک سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، اس کا ذائچہ کیسے نکالتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے یہ نمبر 1 آ رہی ہے، 2 جا رہی ہے؟ اس میں ہر بندے کا نا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے. جیسے میں بناتی ہوں، پہلے میں نا جس کے نام پہ رجسٹر ہوتی ہے جس بندے کا، اس بندے کا ذائچہ دیکھتی ہوں. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو مومنٹ ہوتا ہے بننے کا، دن ہوتا ہے، اس پر دیکھتی ہوں. اور اس کے بعد پھر ایک وقتی ذائچہ ہوتا ہے، اس سے نکالتی ہوں. اور اگر جیسے بندہ، جیسے بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، بھٹو صاحب فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ ان کا جو یوم تاسیس ہوتا ہے، جو برتھ ڈے ہوتا ہے، اس پر ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے. یا کیونکہ جو چلا جاتا ہے اس کے ستاروں کے ساتھ تو ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ دیکھتی ہوں. یا پھر میں، جیسے آپ مجھ سے پیپلز پارٹی کا پوچھ رہے ہیں، تو میں بلاول کا ذائچہ دیکھوں گی، کیونکہ اس کے پیچھے پاور تو بے نظیر پیپلز پارٹی کی ہے. تو اس طرح سے یہ ہوتا کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن اس کے اندر جیسے جب میں نے عمران خان کا بنے تھے، اب انٹلیکچوئل بحث آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو انٹلیکچولی جواب دوں گی کہ جب ان کا جب بھی کوئی وزیر اعظم بنتا ہے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ کب تک رہے گا، مثلاً عمران خان جب بنے تو سب نے کہا جی 6 مہینے میں ختم ہو جائیں گے. اگر اب 99% اسٹرالوجسٹ یا لوگ انہوں نے کہا جی 6 مہینے میں یہ فوت ہو جائیں گے، ان کا مرڈر ہو جائے گا، یاد ہی ہوگا آپ کو. اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے بات کی، تو میں نے اس وقت کہا تھا ذائچہ بنا کر اس مومنٹ کا جب انہوں نے اوتھ لیا تھا. ستاروں کی پوزیشن میں نے دیکھی، عمران کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے، میں نے وہ دیکھی، اور ان کی پارٹی کی تاریخ دیکھی. ان 3 تاریخوں کو ملا کے میں نے دیکھا، اور پھر میں نے کہا ان کے ٹائم کا ذائچہ، پلانٹری پوزیشن کا ذائچہ بنا. اور پھر میں نے یہ بات کی کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ ستمبر سن 2021 تک چلے گا. آپ نے ڈیٹ دی تھی ستمبر 2021، اس وقت دی تھی جب اوتھ لیا تھا، سن 2018. اور ہر سال جب بھی ہر سال آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیشن ہے کہ ایسٹروز کو بلا لیتے ہیں، تو میں ہر سال یہی کہتی تھی کہ آپ کو 2021 تک جانا پڑے گا. تو یہ نہیں، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے، غلط بھی ہو جاتی ہیں. یہ ستاروں ہم نے، آپ سمجھ لیجیے آپ مجھ سے ایک حساب کا سوال پوچھ رہے ہیں، اور میں آپ کو محکمہ موسمیات کی طرح بتا رہی ہوں کہ کل بارش ہوگی نہیں ہوگی، چھاتا لے کے جانا، صبح بادل بہت سخت ہے، بادل نہ آئے بارش نہ ہو، تو اس میں سائنس کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل صحیح بات. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. میم لاسٹ کویشچن، لوگ بڑے کین ہے جاننے کے لیے زلزلوں کے بارے میں. کہا جا رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے پاکستان کی طرف ہے، کیا اس کی پیشن گوئی ممکن ہے؟ جی ہاں، اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے ہم سے.
تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میں اس کانسپریسی تھیوری کو نہیں مانتی کہ یہ کوئی انسان نہیں تھا. کرونا کو میں مانتی ہوں. جب کرونا کا میں نے کیلکولیٹ کیا، ٹائم کیلکولیٹ کیا، بہت ساری چیزیں کیلکولیٹ کی، تو مجھے پتہ چلا یہ مین میڈ ہے. کرونا قدرتی نہیں تھا. اور ہم اوپن اس کے بارے میں، اب یہ جو زلزلہ ہے یہ قدرتی ہے، اور اس میں یہ جو کانسپریسی ہے یہ مجھے نہیں لگتا. اور دوسری یہ بات کہ یہ ویو جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے چلے گی، ترکیہ سے چلے گی، پھر افغانستان، پھر پاکستان پہنچے گی، اور پھر عریبین سی میں گرے گی جا کر، مجھے یہ بھی نہیں لگتا. میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ 6 تاریخ کو پاکستان میں زلزلہ نہیں آئے گا، لگتا نہیں ہے. 6 گزر گئی، کتنے دن گزر گئے. سو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ زلزلے کو ڈسٹرکشن بہت ہے. یہ دیکھیے میں نے تبھی کی یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں، اپنے نوٹس میں لکھا ہوا ہے ڈسٹرکشن، ارتھ کویکس. لیکن وہ یہ دیکھیے یہ پاکستان میں نہیں ہے. دنیا میں ایسے سارا نئی، آپ نے ایک ایونٹ دیکھا ہوگا کہ ایک نئی عمارت بنانے کے لیے پچھلی عمارت کو گرایا جاتا ہے، ڈیمالش کرتے ہیں، بلڈوز کرتے ہیں، پھر نئی عمارت بنتی ہے. یہ وہ سال ہے بلڈوزنگ کا. بلڈوزنگ کا سال ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے. پاکستان میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے حکومت بدلے گی، حالات بدلیں گے، بہت سارے سسٹمز چینج ہوں گے، بڑی تبدیلیاں. آپ سال کے اینڈ پر جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا تھا جب ہم نے 2023 شروع کیا اور جب ہم 2023 ختم کر رہے ہیں. زندہ رہے تو ملیں گے تب. تو یہ اس طرح کی کوئی کہانی ہے کہ یہ سال جو ہے نا، جو 2019 میں ایک سسٹم شروع ہوا تھا نا کرونا سے، ایک لائف کا نیو لائف سٹائل، نیو نارملز، یہ اس کی کمپلیشن ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان محفوظ ہے زلزلوں اور اس سے. زلزلہ نہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ترکیہ جیسا کوئی زلزلہ پاکستان میں آئے گا، مجھے لگتا نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو میڈم، تھینک یو میڈم. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ناظرین حفظ و امان میں رکھے، آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.